الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میدان محشر کے مختلف واقعات کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے یہ ذکر ہوا کہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، اور پھر مسکینوں کا بھی ذکر ہوا، اور پھر مالداروں کا بھی ذکر ہوا۔ لیکن سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مسلم شریف کی ایک حدیث کتاب الایمان سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنتی یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، آتی باب الجنتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، اور وہ دروازے کو کھلوانا چاہوں گا، فیقول الخازن، تو جو ان کا داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں، تو وہ داروغہ کہے گا بیک امرت لا افتح لاحد قبلک، کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں اور آپ کے لیے ہی کھولا جائے گا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہ جاؤں دوسرے انبیاء کرام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو دوسری امتوں پر جنت حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کروڑوں درود والے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ جب تک نہ جائے غلام خلد ہے سب پر حرام، خلد کہتے ہیں جنت کو، جب تک نہ جائے غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور اس پر ہمیں آپ سوچیں، پھر آرام سے اکیلے میں سوچیں
کہ میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے اور اوقات کیا ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں. اور دیگر امتوں کے بارے میں کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا اگلے نبیوں کی امتوں کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. وہ کبھی عبادت کے لیے جب کوئی شخص اس لائن میں لگ جاتا تو 300 سال، 400 سال، 700 سال تک وہ عبادتیں کرتے رہتے تھے. 300 سال تک تو وہ عبادت کرتے تھے جتنی تو ہمارے 3-4 پیڑھیاں اس میں نکل جاتی ہیں. 5-6 پیڑھیاں نکل جائیں گی 300 سال میں. تو اتنی تو ان کی عبادتیں ہوتی تھی. لیکن یہ حضور رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اس امت کو یہ فضیلت دی گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی دوسری امتوں پر جنت حرام ہے. تو پھر وفا کریں، حضور سے وفا کریں. اگرچہ ہم برے ہیں، گنہگار ہیں، نا سمجھ ہیں اور علم بھی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضور سے نسبت مضبوط رکھیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری آپ مضبوط کر کے رکھیں. اور وفاداری کسے کہتے ہیں؟ وفاداری اسے کہتے ہیں کہ حضور کے فرمان پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. ان کے طریقے کو آپ چھوڑو گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، ہمیں اللہ نے ایسا بنایا کہ ہم کسی نہ کسی کی نقل کرتے ہیں. ہم جو بھی ہو چیز وہ آس پاس کے معاشرے کو دیکھ کر اس کو عمل میں لاتے ہیں. مثال کے طور پر کھانے پینے کا سسٹم دیکھ لیں، جو مختلف گھروں میں مختلف رواج ہوتا ہے. کسی کا ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، کسی کی چیزیں دیکھ لیں، اسی طرح کپڑوں کو دیکھ لیں. تو وہ ہم کہاں سے آتی ہیں؟ وہ ہم نے کسی نہ کسی کو دیکھا ہوتا ہے. آدمی جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھروں کو، اپنے پریوار کو، اپنے معاشرے کو، کٹمب کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایسے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں. جیسے کئی گھروں میں لوگ کہیں گے کہ ہمارے گھروں میں فلاں کھانا بہت پکتا ہے، دوسرا کہے گا کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں، ہم تو فلاں چیز کھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو دیکھا، پھر وہ عمل میں لائے، تو پھر وہ چیز ان کو محبوب ہو گئی، وہ ان کو پسندیدہ ہو گئی. تو ہم کسی نہ کسی کی نقل تو ضرور کریں گے. جیسے کپڑے، انسان کپڑے پہنتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دوسرے جو اس سے بڑے تھے وہ کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ بچہ بھی دیکھتا ہے کہ سب میرے گھر میں کپڑے پہنتے ہیں، پھر اس کو سکھایا جاتا ہے. اگر یہی آدمی بچہ اگر جنگل میں بڑا ہوتا تو وہ درخت کے پتے لگاتا، وہ کپڑے نہیں پہنتا، کیونکہ وہ جو سا دیکھتا ہے آدمی ویسا کرتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر کوئی، جیسے کسی نے عمامہ شریف پہنا ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، اور جو بھی لباس پہنا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی نقل ہی تو کر رہا ہے. اللہ یہ وہی تو نہیں ڈال رہا دل میں کہ تو یہ کر، تو یہ کر. یہ ہے ہم کسی نہ کسی کی نقل ضرور کرتے ہیں. اب آدمی کی عقل پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نقل کس کی کرتا ہے. نقل تو کرے گا، کاپی تو ضرور کرے گا. میں ہوں یا آپ ہو یا جو کوئی بھی ہو، ہم ضرور کسی نہ کسی کی کاپی کرنے والے ہیں، ہم ضرور کسی نہ کسی کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو پھر اب جو عقل مند ہوتا ہے وہ بہترین اور اعلیٰ اور افضل کی کاپی کرتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ آلتو پھالتو کی کاپی کرتا ہے. اب باتیں سمجھ میں آئی؟ یہی کاپی کو اور یہی نقل کو اگر وہ رسول اللہ سے کی وہ کاپی کی جائے اور رسول اللہ کے طریقے پر چلا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جیسے آپ نے بسر کیا اس کی نقل کی جائے، اسے سنت کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں. اب آدمی اگر کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور وہ سنت پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو یہ رسول اللہ کے طریقے سے پر تو عمل نہیں کرتا، ان کی تو نقل اور کاپی نہیں کر رہا. لیکن وہی جب وہ ان کی تو کاپی اور نقل نہیں کرتا ہوتا،
کسی نہ کسی کی کاپی ضرور کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی نقل ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم گنہگاروں کے بارے میں یہ کہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، ہم نے خطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور آپ نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ان کے رحمت کا عالم کیا ہے کہ کر کے تمہارے گناہ اور مانگے تمہاری پناہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک اور قصیدے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں۔ جو بھی چور ہوتا ہے وہ حاکم اور پولیس سے چھپتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ورنہ پکڑنے کا گرفتاری کا ہی ڈر رہتا ہے تو وہ دور بھاگتا ہے اس سے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کیسی بارگاہ ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، یہاں وہ بارگاہ ہے کہ اس کے الٹا ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی مجرم ہوتا ہے تو وہ جس کا قانون توڑتا ہے اس سے چھپتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ بائک یا 4 ویل گاڑی لے کر کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ٹریفک پولیس ہے اور آپ نے ٹریفک کا قانون توڑا ہے، چاہے آپ نے سگنل توڑا ہو، چاہے آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو، چاہے آپ کے پاس لائسنس نہ ہو، یا جو بھی اور قانون آپ کو پتا ہے کہ میں توڑا ہوں، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی ہوگا نہیں، پکڑے گا نہیں، لیکن جب دکھتا ہے تو کیا کرتے ہو آپ؟ اب دوسرے راستے آدمی سوچتا ہے کہ اب کیسے اس سے بچا جائے، ادھر ادھر اگر کوئی دوسرا راستہ یا پتلی گلی نظر آتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ تو یہ فرماتے ہیں، وہ شعر پڑھ رہا تھا میں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور وہاں سے جواب کیا آتا ہے، تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ اب ہم سوچے کہ پھر ہمارا آسرا کیا ہے، اور ہم اگر انہی سے بگاڑ لیں گے تو پھر ہماری بنائے گا کون؟ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر جب حضور کا آسرا ہے، اب اعلیٰ حضرت نے رنگ وہ اور فرمانے لگے، کہنے لگے، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں۔ وہ حضرت اور اعلیٰ حضرت میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ قصیدے لکھتے ہیں تو بارگاہ رسالت مرض کرتے ہیں کہ بے کس ہیں، مجبور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں یہ لکھ رہے ہیں کروڑوں درود، تو اس میں کہنے لگے، عرض کرنے لگے، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو اور میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب تم ہو میرا آسرا تو پھر میں بے کس بھی نہیں اور بے بس بھی نہیں۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا۔ اکیلے امام احمد رضا نے سینکڑوں کئی ساڑھے فتنوں کا یہ آپ نے مقابلہ فرمایا۔ ایک طرف تو اسلام کے دشمن تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، عیسائی بھی تھے، ایک طرف ہندو بھی تھے اور دوسری طرف قادیانی بھی تھے،
वहाबी भी थे, देवबंदी भी थे, नेचरी लोग भी थे, चकरालवी भी थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें और गंदी गंदी हरकत लेकर कर रहे थे और क्या क्या बकवासात छाप रहे थे। इमाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगे, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आस है कोई न पास, एक तुम्हारी है आस, बस यही है आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर वहां से आसरा मिल गया तो अब आप फरमाने लगे कि क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो वहां उनसे बना के रखें। आला हज़रत एक और जगह पे फरमाते, अगर मैं सिर्फ शायरियों पे शेर पे तकरीर करूँ तो 2-3 घंटे तो सिर्फ अशार पढ़ने में, ये आला हज़रत के इतने अशार हैं कि एक के बाद एक जुड़ते जाओ, तकरीर खुद ब खुद बन जाएगी पूरी। यानी कुछ, ये तो मैं समझा रहा हूँ बीच बीच में आपको, अगर कोई समझदार लोग हों, ये सब शेर और उर्दू वगैरह समझते हों, तो वहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं। एक शेर पढ़ो, उसका जवाब दूसरे शेर से मिलेगा, उसकी वजाहत तीसरे शेर से मिलेगी, उसके बारे में तीसरा बयान दूसरे इससे बाद के शेर से मिलेगा, कहीं और शेर से कुछ और बात मिलेगी, उसकी दलील कहीं और से मिलेगी। वो सब अशार 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 में ही घंटे निकल जाएंगे। इमाम तो आला हज़रत ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। वो मैं अर्ज़ कर रहा था, आला फरमाते हैं इमाम, आकिलो उनकी नज़र सीधी रहे, बौरव का भी काम हो ही जाएगा, बेवकूफ़ और बेवड़ों का भी काम हो जाएगा अगर उनकी नज़र सीधी है। क्योंकि दीवाना होता है, फरमाए कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें। और जो जिससे मोहब्बत करता है, लोगों का दावा है ना, कोई कहता है इमाम हुसैन से मोहब्बत है, गौस पाक से मोहब्बत है, रसूल पाक से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं कि जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र कसरत से करता है। अब तुम हर कोई अपने अपने बारे में सोच ले कि 24 घंटे में किसका जिक्र, यानी किसको याद वो ज़्यादा करता है और किसके बारे में बातें ज़्यादा करता है। अगर आप पैसों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर आपको मोहब्बत पैसों से है। आप अगर घर वालों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर मोहब्बत घर वालों से है। आप अपने बारे में ज़्यादा बातें करते हैं तो फिर आप खुद पसंदी में मुब्तला हैं। और अगर अल्लाह रसूल के बारे में आप ज़्यादा बातें करते हैं, उनके बारे में गौर व फिक्र और विचार ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको मोहब्बत उनसे है। सब हर कोई अपने अपने बारे में चेक कर ले और वहाँ से बना के रखे कि वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ कर और उनकी सुन्नत की पैरवी छोड़ कर तुम किसी न किसी का तो तरीका अपनाओगे, किसी न किसी की तो नकल करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम हर चीज़ वो करो जो दुनिया में किसी ने की ही ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ करोगे तो किसी न किसी से तो आपको इंस्पायरेशन, किसी न किसी से तो प्रेरणा मिली ही होगी, किसी न किसी को तो देखा ही होगा, इतना देखा होगा, फिर आपने अपने अकल से उसको इतना बड़ा बना लिया होगा और फिर उसको आप अपनी ज़िंदगी में लाते होंगे। तो ये है कि उनसे अपना रिश्ता मजबूत करके रखें। क्यों कि अगर जन्नत में जाना है, बख्शिश चाहिए, शफाअत चाहिए, तो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ फैल हो गया तो फिर वहाँ पे तो उसका कुछ बनना ही नहीं है। फिर आई बात समझ में? तो ये वो बातें हैं। इसी तरह से और भयानक मंजर कैसा होगा वो महशर के दिन, फरमाते हैं कि वो दिन होगा कि अल्लाह ताला सब एक हमार और कुशादा मैदान में सबको जमा फरमाएगा। तो एक आग, वो जहन्नम की आग वो जाहिर होगी और वो लिपटे मार रही होगी और फरिश्ते उसको रोक रहे होंगे, फरिश्ते उसको रोक रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे। तो वो आग पुकार चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम मेरे आगे से हट जाते हो या मैं अपने शोहरों को खुद ही उचक लूं। फरिश्ते कहेंगे कि तेरे शोहर कौन है? अब वो कहेगी कि हर जाबिर और जुल्म करने वाला और तकब्बुर करने वाला ये मेरे शोहर है। फिर वो एक गर्दन जाहिर होगी अंदर से, और वो गर्दन ऐसी होगी कि उसकी 2 आँखें होंगी जिससे वो देखती होगी, और एक ज़बान निकालेगी, और महशर में जो लोग खड़े होंगे उनमें से ये जो जाबिर और मुतकब्बिर होंगे उनको उठा कर ले जाएगी और अपने अंदर में डाल देगी।
ایسا بھیانک عالم ہوگا. کئی سارے سینہ چوڑا کر کے چلنے والے اس دن ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی. کئی سارے یہاں پہ ہوا میں اڑنے والے کل کون سی جہنم کی گھاٹی میں پڑے ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح سے وہ 2 بارہ اور 30 بارہ نکلے، تیسری بار نکلے گی، وہ میں اب وہ نہیں سنا رہا. ایک اور روایت سنا رہا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ گردن ایک نکلے گی آگ کی، جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرتی ہوگی. فصیح، لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسی بات کرتی ہوگی، بولتی ہوگی. اور وہ نکلے گی اور کہے گی کہ قسم کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے 3 طرح کے لوگوں پر مسلط فرمایا ہے کہ میں 3 طرح کو وہ محشر میں سے اٹھا کے لے جاؤں. جس میں پہلا تو یہی کہ ایک جبر کرنے والا، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والا اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والا، ایک تو ان پہ میں مسلط ہوں. دوسرا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا اور پوجا کرنے والے جتنے بھی ہوں گے ان کو میں اٹھا کے لے جاؤں گی. اور تیسرا فرمایا کہ جو جاندار اور سجیو کی تصویر بناتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، ان کے لیے میں ظاہر اللہ نے مجھے مسلط کیا ہوا ہے. پھر جو نکلے گی اور یہ بیچ میں سے محشر میں لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گی، وہ سیدھا ڈال دے گی. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو کسی نہ کسی کے طریقے پہ تو چلنا پڑے گا. یہ تصویر کے بارے میں شاید آپ کو تعجب ہو کہ وہ اتنا سخت کیوں ہے، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو تصویر ہے جاندار کی، تصویر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ فوٹو ہوتا ہے جس میں جس چیز کا ہو اس میں جان نہیں ہوتی، جیسے پہاڑ ہے، درخت ہے، ستارے ہیں، سورج، چاند، وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ عام ہو. لیکن آدمی، جانور، ان سب کی جو تصویریں ہوں، آنکھیں ہوں اس میں، اور اس کا چہرہ دکھ رہا ہو اور سمجھ میں آ رہا ہو، اتنی بڑی تصویر ہو، تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بہت سخت اس پر دھمکی اور وعید دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تو میرے بنائے ہوئے کی نقل کرتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اس آدمی سے کہا جائے گا کہ اب تو اس میں جان ڈال. تو نے تصویر، آپ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سنتے ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اور پھر هو اللہ الذی لا الہ هو اللہ الخالق البارئ المصور. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ لوگوں کی صورتیں بناتا ہے اور پھر جیسی چاہتا ہے کیف یشاء وہ صورت پر آدمی کو، انسانوں کو، جناتوں کو، جانوروں کو پیدا فرماتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے. لیکن جب آدمی وہ کام کرتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے کہ میں صورتیں بنا رہا ہوں، تو بھی صورتیں بنا رہا ہے. محشر کے دن کہا جائے گا کہ اب تو اس میں جان ڈال. اب جان کیسے ڈالے گا؟ خود کی نکلی ہوئی جان کو واپس نہیں ڈال سکتا. تو پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ جو تصویر اس نے بنائی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، وہ مخلوق پیدا فرما دے گا اس فوٹو میں سے، اور پھر وہ فوٹوگرافر پہ عذاب کی صورت میں آئے گا اور وہ اس کو عذاب دیتا رہے گا. اور حضور نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی اور کتا ہو اور جنوبی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ سب کے لیے ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے سب سے جو مخلوق میں پہلے نمبر پر ہے وہ کون ہے؟ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بات اسی کی مانی جائے گی جو رسول اللہ کی بات کے مطابق بات کرتا ہے. جو رسول اللہ سے ٹکرانے والی بات کرے تو پھر تو وہ کام کا نہیں رہا نا. پھر تو یہ باتیں ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں اور برتھ ڈے مناتے ہیں. پہلے تو برتھ ڈے پر ہی یہ ہمیں یہ کلام ہے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بچوں کی اور یہ تصویریں لگی رہتی ہیں. اور پھر گھروں میں وہ فوٹو، وہ فریم میں کبھی میاں بیوی کی تصویریں ہیں تو کبھی بچوں کی تصویریں ہیں. اب آپ نے پھر آتے ہیں ہمارے پاس، مصیبت جانے کا نام نہیں رہتی. بچوں کو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. ایک کے بعد شادی کو 3 سال ہو گئے، ہمیں کہتے ہیں 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، محبت کا نام و نشان نہیں ہے، میاں بیوی میں کچھ بنتی ہی نہیں ہے.
یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے رحمت کے فرشتوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے. اب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے تو آ سکتے ہیں، موت کے بھی آتے ہیں، اور پھر شیطان تو آتا ہی ہے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان قبضہ کر لے گا. اب وہ گھروں پہ شیطان نے قبضہ کیا ہوتا ہے، دلوں پہ شیطان نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اب کہاں سے سکون اور شانتی اور محبت ملے گی؟ اور پھر تم کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس تعویذ کرا کر جو ہم حرام کام کر رہے ہیں وہ اس کا توڑ کر دے اور اس کا علاج کر دے. نہیں ہوگا، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. یہی حال شادیوں میں ہوتا ہے کہ یہ برکت ہی اٹھ جاتی ہے، نحوست اور لعنت برستی ہے. اب تم کسی کو بلائے، باپو کو، امام کو، مولانا کو، اب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ اس پر برکت کا نزول فرما اور محبت اور اتحاد اور اتفاق. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں سے، ورنہ آج ایک بھی گھر دکھی نہیں ہوتا. آج ایک بھی گھر دکھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں آپ شادی کے موقع پر کسی نہ کسی جو اچھے لوگ آپ کو لگتے ہیں ان کو ضرور بلاتے ہو، وہ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے وہ فلسطین والی دعا کا حال تھا، یہی حال یہ دعا کا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ٹکرا کر آپ دعا کرو گے. جیسے کوئی آدمی زہر پیتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں دعا پہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے، آپ زہر پیتا ہے اور بڑے سے بڑے اہل بیت اور بڑے سے بڑے سادات اور بڑے سے بڑے عالم کو بلاؤ اور کہاں کہ یہ خطرناک سائنائڈ زہر اس نے کہ اگر وہ زبان کے خالی یوں انگلی رکھ دی جائے نا آدمی فوراً مر جاتا ہے. ایسے ایسے زہر آتے ہیں دنیا میں کہ ابھی تک سائنٹسٹ نے اس کا سواد اور ٹیسٹ کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کر پائے، کیونکہ کسی نے اس کو چکھ ہی نہیں پایا. ایک سائنٹسٹ اور ویگنانک نے یہ کہا کہ قلم اور کاغذ دو، ایک ہاتھ سے میں اس کو لگاتا ہوں، جیسا مجھے وہ اس کا سواد لگے گا میں فوراً وہ لکھ دوں گا یہیں پر، کیونکہ اس کو پھر مرنا ہی تھا، آخری عمر تھی. لیکن جیسے ہی اس نے لگایا، لکھنے سے پہلے ہی زہر نے اثر کیا، وہ مر گیا. اب ایسا سائنائڈ کسی کو تم پلاؤ گے اور پھر کہو گے کہ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سندرستی عطا فرمائے، کیا ہوگا؟ تیسرے دن جارت ہوگی اس کی سوسائڈ الگ سے. تو یہ سب حرام اور گناہوں کا کام کا یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لعنتیں اور نحوستیں برستی ہیں. پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. سمجھدار آدمی تو دعا ہی نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی دعا کو پھوگٹ میں کیوں جانے دوں. اللہ پر الزام آتا ہے کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی، ورنہ اللہ کی شان یہ ہے کہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. اور دوسری جگہ پہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں. اب وہ تو صاف صاف فرما رہا ہے کہ دعا مانگو میں قبول فرماتا ہوں. اور ایسی مضمون کئی جگہ پہ ملتے ہیں. اور بات طویل ہو جائے گی صرف دعا پہ اگر بیان کریں ہم، تو پھر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیونکہ دعا کے بھی وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ چیز پائی جاتی ہے تو دعائیں 100%، 50% نہیں، 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ گنہگاروں کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بس اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ پھر پورا ایک الگ موضوع ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ تصویر کے بارے میں یہ بات ہماری یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ وہ گردن نکلے گی اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تصویر بنانے والوں کو اٹھا کے لے جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اب لوگ کہتے ہیں ضرورت ہے، تو میں آپ کو ضرورت کے بارے میں بیان کر دوں. ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو، زندگی مشکل ہو جائے اور لوگ برا مان جائیں گے اور کاکا ماما بھانجا بتیجا روٹھ جائے گا تو اس کو ضرورت نہیں بولتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے. آج مسلمان یہ کہتا ہے گناہ کرنے، اتنا لمبا لسٹ ہے گناہ ہوگا، سب اس کی مجبوری ہے. سب سمجھتے ہیں پر کرو کرے کریو ہو پہ ان میں مجبوری ہے نہیں ہلنو انجے وگر، یہ مجبوری ہے نہیں ہلنو انجے وگر، یہ مجبوری ہے نہیں. سب مجبوری ہے گناہ کرنے کی، اور نیکی کرنے کی ایک بھی مجبوری نہیں اس کے پاس. نہ نماز پڑھنے کی مجبوری ہے، نہ جماعت میں حاضر ہونے کی کوئی اس کو ضرورت لگتی ہے. مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، پھر گھر پہ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، وہ نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی مسجد شہید ہو گئی، مشرکوں نے کس مسلمانوں پہ حملہ کیا، کس ہمارے بہن بیٹی کو اٹھا کے لے گئے،
یہ وہ وہاں ٹانگیں لمبی کر کے وہ بستر پہ لیٹے لیٹے کے وہ خراب بچی ہوئی اللہ رحم کرے. میں نے بولا اللہ رحم ضرور کرے گا، لیکن اس سے پہلا جب اس کا عذاب آئے گا تو اس عذاب نازل ہونے والوں میں تیرا نام بھی ہوگا. جب اٹھایا جائے گا تو بھی بیچ میں آ جائے گا. کیوں؟ کہ مشرک جو کر رہے ہیں وہ قول سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کو گرائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم مسجدوں کو تباہ کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم مدرسوں کو بند کریں گے، ہم اسلامی تعلیمات کو ختم کریں گے، ہم علماء کا جینا دشوار کر دیں گے. جب علم نہیں رہے گا اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، ہم مسلمان کو ہندو بنائیں گے. وہ مشرک بول کے کہہ رہا ہے، وہ تم عمل کر کے دکھا رہے ہو. تم کہتے ہو ارے یہ وہ آؤ بھائی ہر کھا آپرے بیوں سر کھا. وہ تم تو باہر سے کہہ رہے ہو کہ مسجد ہم گرائیں گے، ہم تم کو مسجد ویران کر کے دکھاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ہو ان من 3 لوگ ہوں گے، آ کے کبھی بھی چاہو گرا دو، شہید کر دو. ہم تو بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے نا اللہ رحم کرے. 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، تہجد کی بات نہیں کر رہا میں. یہ اگر جمعہ فرض ہے تو فجر فرض نہیں ہے کیا؟ سب فرض ہے، اگر جو جمعہ کی تاکید زیادہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے مشرک اور ہندو کہتا ہے کہ مدرسے میں آتنکواد کی تعلیم ملتی ہے، بند کراؤ بند کراؤ. مسلمان کہتا ہے ارے اتنا چلانے کی کہاں ضرورت ہے، ہم ہمارے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے ہی نہیں، خود بخود بند ہو جائیں گے. مولانا کیا کر لے گا؟ اکیلا اکیلا کے چلا جائے گا، 2-4 مہینہ مدرسہ چلے گا، پھر تالے لگ جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ صرف دھمکیاں دیتے ہیں، تم کر کے دکھاتے ہو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے. یہ ایک وار چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. کبھی تلواروں کے ذریعے ہوتی تھی، آج تھنکنگ اور آئیڈیاز کے ذریعے ہو رہی ہے، اور یہ چلتی ہی رہے گی. تو اس میں تمہیں کس کی سائیڈ لینا ہے وہ طے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار خاتمے کا اور آخرت کا سب کا اسی پر ہے. تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں محمد رسول اللہ والی سائیڈ کو اختیار کرو. یہی ایک ماتر نجات کا ذریعہ اور نجات کا راستہ ہے. اور یہ وہ بات ہے محمد رسول اللہ کی سائیڈ والی کہ سچا مومن مسلمان اور صحابہ کرام سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر غوث اعظم اور غریب نواز جب تشریف لائے تو کفار و مشرکین کی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی گود میں نہیں بیٹھ گئے. ان کو بھی یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ اور اپنے باطل مذہب کو چھوڑ، اس میں داخل ہو جا. یہ وہ سائیڈ ہے کہ ہم کفاروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں. اب کلمہ پڑھنے والوں کی دعوت دینے میں بھی آج مولانا لوگ تھر تھراتے ہیں کہ امام آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتی، نہیں ناراض ہو جائیں گے. ارے کلمہ پڑھنے والوں کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ڈبل رول میں کام مت کرو کہ آدھے ادھر آدھے ادھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس کی سائیڈ لینی ہے تمہیں؟ اب محمد رسول اللہ واری. اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ سچا مسلمان تو بناؤ، کم سے کم ایک سچا مسلمان بناؤ بچوں کو. خود بخود اچھا بھارت کا ناگرک بن جائے گا، خود بخود ماں باپ کا فرما بردار بن جائے گا، خود بخود تمہارے بھوشیہ کو روشن کرنے والا بن جائے گا، خود بخود تمہارے پیچھے مغفرت کی دعا کرنے والا بن جائے گا، خود بخود یہ اپنے آپ کے کٹوم کا اور آپ کے سماج کا اور آپ کی نعت کا نام بلند اور روشن کرنے والا بن جائے گا. اس کو اچھا مسلمان بناؤ گے تو یہ خود بخود اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جائے گا. اچھا مسلمان بناؤ گے خود بخود تمہارے پیچھے مغفرت کی دعائیں کرنے والے، اچھے کام کرنے والا بن جائے گا. اس کو اچھا مسلمان بناؤ گے خود بخود تمہارے دھندے کو اچھی طرح سنبھالنے والا بن جائے گا. اور اچھا مسلمان کہاں سے بناؤ گے؟ ٹی وی چینل دکھا کر بناؤ گے؟ ویڈیو گیم کھلا کر بناؤ گے؟ نہیں. اس کے لیے تمہیں کسی اچھے عالم کے پاس اس کو سکھانے بھیجنا پڑے گا. تو بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے؟ تو ہم پہلی تاریخ سے انشاءاللہ محمد جماعت خانے میں مدرسہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا ایڈمیشن کے فارم یہ آج رات کو عشاء کی نماز، ویسے سنیچر کل کا اعلان ہوا تھا لیکن دوپہر کا تھا، تو ہم نے آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد 9:30 سے 10 بجے کے بیچ میں آپ محمد جماعت خانے میں آ جائیں. اور وہاں پہ پڑھانے کا طریقہ، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسے نہیں پڑھانا چاہتا جیسے الف با تا سا